آپ کے سوالوں کے جواب: کیا ترکی ورک پرمٹ کا انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے؟ کیا ترکی جانے کے لیے ورک ویزے کے لیے کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامران استنبول ولاگ، اور میں ہوں کامران، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک بہت ہی بیوٹیفل ویو سمندر کا، یہ وہ کروز شپ وغیرہ کھڑے ہیں، وہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ آپ کو بھی جلد از جلد آپ کے بھی جو تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، اس پر اللہ پاک بھی آپ کو پورا اتارے۔ تو آپ کو ٹائٹل اور تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک کس چیز پر ہے۔ اس پر لوگوں کے بہت زیادہ مجھے کمنٹس وغیرہ آ رہے تھے، میسیج، کیا ترکی کا ورک ویزے کے لیے جو بھی انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو اس کے انٹرویو کی حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ انٹرویو آپ کا اتنا ویلیو کے لیے نہیں ہوتا، چونکہ سب کچھ جو آپ کا ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں سے انٹرویو سے فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتے، وہ اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل۔ اگر آپ کا ایجنٹ چاہتا ہے کہ آپ انٹرویو نہ دیں تو پھر بھی آپ کا ویزا وہ اوکے کروا سکتا ہے، مطلب کہ اس کی جو اپروول آتی ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد میڈیکل کی بات آ گئی، میڈیکل بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس پوسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹ بات ہے کہ کیا میڈیکل ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ورک پرمٹ کے لیے۔ اگر ہوتا ہے تو کس پوسٹ کے لیے ہوتا ہے، آپ کون سے کام کے لیے جا رہے ہیں، نہیں ہوتا تو کس کے لیے نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کے اندر اینڈ تک میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ساری معلومات دے دوں۔ پہلے آپ کو ترکی کے انٹرویو بتا دیتے ہیں، چونکہ میں نے کہا جو میں نے الگ میڈیکل کے موضوع کے اوپر ویڈیو بنانی ہے، کیوں نہ ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو دونوں چیزیں کنفرم بتا دی جائیں۔ سب سے پہلے جو آپ کا ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے، آپ کو کوئی انٹرویو کی ڈیٹ بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ ہمارے آفس میں یا فلاں جگہ پر پہنچ جائیں کہ آپ کا انٹرویو ہے، آپ تیاری کر کے آئیں۔ حقیقت اور سچ یہ ہے کہ اس انٹرویو کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ جو ترکی کے اندر جو کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہوتی ہے، وہ یہاں سے کچھ ڈیلیگیشن وغیرہ پاکستان میں بھیجتی ہے۔ وہاں پر ایک انہوں نے باقاعدہ بہترین ایک سیٹ اپ لگایا ہوتا ہے، اور وہ ڈیلیگیشن کے 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے، وہ جتنے بھی ہوئے وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا نام ہے، کیا کام کرتے ہو، کیا ایکسپیرینس ہے۔ وہ ساتھ ایک ترکش جو شاید آپ کا ٹریول ایجنٹ ہی ترجمان ہوگا، یا وہ کوئی بھی بندہ ان کا اپنا ہائر کیا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے پھر کچھ سوالات کرتے ہیں، پھر وہ آپ ان کو جوابات دیتے ہیں، پھر وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے۔ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انٹرویو سے فیل بھی ہو گیا، نہیں بھی ہوئے، وہ ٹوٹل کام جو آپ کا ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتا ہے۔ وہ بے شک اگر آپ کا انٹرویو نہ بھی کروائے تو اس اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جسٹ ایک فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے انٹرویو۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا بھی انٹرویو نہیں ہوا، آپ کا فلاں تاریخ کو انٹرویو ہوگا، ایسے ہوگا۔ یہ محض ایک باتیں ہیں، کیونکہ اتھینٹک چیز وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا انٹرویو کچھ اناتولیا آفس جہاں پر آپ نے فائل اپنی ویزے کی جمع کرواتے ہیں تو وہ ہوتا ہے وہاں پر، چونکہ وہ آپ سے انٹرویو نہیں لیتے اور نہ ہی انٹرویو کی کوئی شرط ہے۔ یہ بات ہوگی اینڈ یہاں تک۔ اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ کیا اس کا کچھ میڈیکل، جس طرح آپ گلف کنٹری میں جاتے ہیں کسی ورک ویزے کے لیے تو آپ کے میڈیکل ہوتے ہیں۔ جو آج کل پاکستان میں ویزے بانٹے جا رہے ہیں ترکش ورک پرمٹ، اس کا میڈیکل ضروری نہیں ہوتا، چونکہ آپ موسٹلی کسی نہ کسی شعبے میں جا رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی آپ انجینئر بن کے جا رہے ہوتے ہیں، نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، نہ کسی اور اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں۔ اچھی پوسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر ہیں آپ، کس بہت ہی بڑی کسی کمپنی کے اندر آپ انجینئر ہیں، تو پھر اس کے لیے کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ آدمیوں کو ہائر کرتی ہیں وداؤٹ ایجنٹ۔ اس وجہ سے اس کا آپ کا میڈیکل وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کچھ میڈیکل ہوتا ہے یا میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہوں گے، تو وہ کس کس چیز کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کا کیا مسئلہ ہے۔
اصل حقیقت اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی میڈیکل وغیرہ نہیں ہوتا جو اناتولیہ آفس سے ہو، اور نہ ہی کوئی کمپنی کسی کمپنی والوں نے وہاں سے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے میڈیکل کر کے ان کی رپورٹ ہمیں دیں، نہ ہی آپ کے میڈیکل کی کوئی بھی رپورٹ اناتولیہ آفس جو آپ کی فائل ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں لگتی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی شرط لگائی ہوتی ہے۔ میرے پاس چونکہ یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ تھی اور لوگوں کے یہی کمنٹس وغیرہ تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ وہ ساری بات وغیرہ میں شیئر کر دوں تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے، تو آپ کسی طریقے کے ساتھ پریشان نہ ہوں، اور وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا۔ کوئی بھی ٹاپک ہو آپ مجھے کمنٹس باکس کے اندر اپنا کوئی بھی سوال ہو وہ چھوڑ دیا کریں، اور میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کر دیا کروں گا۔ مزید میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ترکش ورک پرمٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کی مزید ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ کو میرے چینل سے مل جائیں گے۔ اگر ترکی کے اندر ویزے پر آنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے، یہاں پر اگر لیگل رہنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ترکی کے اندر آگے ہیں تو ورک پرمٹ آلریڈی آپ کے پاس چل رہا ہے، تو آپ کو کیا کیا سہولتیں یہ آپ سے مل سکتی ہیں وہ بھی میں نے اس یوٹیوب کے اوپر اپنے اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ساتھ آپ کو تھوڑا سا ویو بھی چیک کرواتا رہوں تاکہ آپ انفارمیشن بھی لیں اور بور بھی نہ ہو، یہاں تک سب اچھے ویو بھی دیکھتے رہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سورج غروب ہونے کا خوبصورت مناظر ہیں، بدل چھائے ہوئے ہیں اور پرندوں کی چلچلاہٹ ہے۔ میں نے کہا ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا رہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے بھی ضرور دے دیجیا کریں، کیونکہ آپ کو میں تقریباً ہر ویڈیو کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کو یہ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں وداؤٹ ایجنٹ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی، اور بعض اوقات جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی لوگ مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، میسیج آتے ہیں، تو میں الحمدللہ جس طرح میں اپنی اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر بھی کر دوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں کوئی اپنا یوٹیوب چینل پر جو اب ویڈیو وغیرہ یا اپڈیٹ دیتا ہوں، کیا مجھے واٹس ایپ کوئی گروپ بنا کر یا واٹس ایپ کا کوئی چینل بنا کر وہاں بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو دے دینی چاہیے یا نہیں؟ وہ بھی آپ کمنٹس باکس کے اندر مجھے ضرور بتا دیجیے کرے تاکہ میری کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے، اور مجھے پتہ ہو کہ واقعی آپ یہ جتنے بھی آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا آپ کو میری ویڈیو یا معلومات سے کچھ فائدہ وغیرہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اب میں نے الحمدللہ یہ ایک مشن بنایا ہوا ہے، ترکی کی جو بھی لیٹسٹ کوئی اپڈیٹ ہو، کوئی بھی یہاں پر رہنے کے لیے رہائش کے بارے میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں، کیونکہ بعض اوقات لوگ نئے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی معلومات ترکی کی میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر مل گیا کریں گی۔ تو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر انسان کسی کو یہ بات تو ہزاروں دفعہ بولتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی کو نہ بولوں کہ میرے لیے دعا کرو، میں کہتا ہوں کہ میں کام ہی اس طرح کے کروں کہ آپ خود مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر آپ دعا نہ بھی دیں، کیونکہ میں نے اس کا سارا صلہ اللہ پاک سے لینا ہے۔ مزید اللہ آپ کو، آپ کی فیملی کو خوش رکھے، آپ کے دل کے اندر جو تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی اپنے تمام تر اچھے فیوچر کے لیے آپ مزید ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ہر چیز آنے والے وقت کی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔